ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یقول اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ڈسکشن کر رہے تھے، بہت دن ہو گئے اور میں یہ ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ تھوڑی بزی تھی. تو پہلی ہماری جو اس ڈسکشن میں بات ہوئی تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ، آر وی ریئلی آن توحید، اور اصل الہ کا کیا مطلب ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا قلب سلیم کیا ہے، اور اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیس اسٹڈی دیکھی تھی. آج ہم جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جو آخری اس میں بس ٹاپک ہے، وہ یہ تھا کہ جس انسان کا دل قلب سلیم ہو اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس میں کیا کیا کوالٹیز ہوں گی. اور ہم یہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ نے اراؤنڈ 12 یہ چیک لسٹ میں کوالٹیز بتائی ہیں ایک ایسے شخص کی جس کا دل قلب سلیم ہو. اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں گے، کم از کم اپنے آپ کو انالائز کر سکیں گے اس ایک سٹینڈرڈ کے اگینسٹ کہ ہم اس کوالٹیز میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1، جس شخص کا دل قلب سلیم ہو اس کا فوکس، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی ہر کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس شخص وہ دنیا میں آبویسلی ہم رہنا تو نہیں بند کر سکتے ہیں، دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے، اور اسی دنیا میں رہ کے ہم نے آخرت تک پہنچنا ہے. ہمارے ریلیجن میں یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، دنیا کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دنیا کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دنیا میں رہ کے دنیا سے دور رہنے کی کوشش، اور اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے آپ آخرت کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس انسان کی کوالٹی ہے جس کا دل قلب سلیم ہے. جب آخرت آپ کے لیے عین الیقین بن جائے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ٹھیک ہے، کسی نے بتایا کہ فلاں بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، ہم نے خبر دیکھی یا کسی نے دیکھ کے بتایا تو ہمیں اس چیز کا علم ہوا اور ہمیں یقین آ گیا، یہ ہے علم الیقین. لیکن جو آخری ڈگری آف یقین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے آگ دیکھی اپنی آنکھوں سے، اسے کہتے ہیں عین الیقین. ایک چیز آپ کے لیے اتنی بڑی حقیقت بن جائے جیسے کہ گویا آپ نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ آخرت کو اس دنیا میں رہ کے ویسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے آخرت کو دیکھ لیا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، او عابر السبیل، یا جیسے راستے سے گزرنے والا مسافر. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ شام ہو جائے تو صبح کا منتظر نہ رہے، اور صبح کے وقت شام کا منتظر نہ رہو. اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے. یعنی کہ ان لوگوں میں سینس آف ارجنسی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ سامان نہیں اکٹھا کرتے، ان کو ہی نہیں ہوتا اچھا چلو کسی دن کوئی چیز کام آ جائے گی. ان کو اگر شام ہو جاتی ہے تو وہ یقین نہیں ہوتا کہ کل صبح آئے گی یا نہیں آئے گی. تو آج جو میں نیک کام کر سکتا ہوں وہ میں کل پہ نہ ڈالوں. اگر آج میرے پاس صحت ہے
تو میں آج اس کو یوٹیلائز کر لوں بیماری سے پہلے. اگر آج میرے پاس زندگی ہے تو موت سے پہلے اس میں جتنی میں اپنی ایفرٹس ڈال سکتا ہوں وہ ڈال سکوں. تو یعنی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. جیسے ہم اکثر کبھی کسی اور شہر میں جاتے ہیں تو ہم ان جگہوں کو انجوائے کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کرتے ہیں, ادھر ہم دیکھتے بھی ہیں, لیکن ان چیزوں میں دل نہیں لگاتے. کبھی بھی ٹورسٹ کسی اور شہر میں دل نہیں لگائے گا, کبھی اس کی سڑکوں سے اسے محبت نہیں ہوگی, کبھی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہاں پہ گھر بنا لیتا ہوں, کیونکہ اس کے دماغ میں آلریڈی ایک چیز سیٹ ہے کہ میں یہاں اجنبی ہوں, یہ میری جگہ نہیں ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ میرا شہر نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا کے بارے میں کہا کہ وہی ایٹیٹیوڈ رکھو جیسا کہ ایک ٹورسٹ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا کسی اجنبی کا. ایک اجنبی کسی جگہ میں جاتا ہے تو کوئی بھی چیز میں دل نہیں لگاتا. اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, انہوں نے بہت خوبصورت بات اس طرح سے کہی, ایک دل کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ دل کس طرح سے دنیا میں رہنا چاہیے. وہ ایسے رہنا چاہیے جیسے کہ یہ دنیا جو ہے وہ سمندر ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ سمندر کے اوپر کشتی ہے. جب تک یہ کشتی اس سمندر کے اوپر تیرتی رہتی ہے اس وقت تک ٹھیک رہتی ہے, لیکن اگر سمندر کا پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح ایک مومن کا دل ہے, وہ دنیا پہ اس طرح رہے جس طرح سے ایک کشتی تیرتی ہے, اوپر سے گزر جائے. جیسے ہی اس دل کے اندر دنیا کی محبت یا یہ سمندر کا پانی آئے گا تو وہ دل ڈوب جائے گا, وہ دل ٹوٹ جائے گا, اس کی ڈسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی. تو آپ نے اس دنیا پہ اس فلوٹنگ بوٹ کی طرح رہنا ہے کہ آپ اوپر سے گزر جائیں اور اس سمندر کے پانی کو, اس دنیا کی محبت کو, اس دنیا کی اٹیچمنٹس کو اس کشتی کے اندر نہ آنے دیں, اور تبھی آپ قلب سلیم پا سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا پہلا ہے, ان کا پہلی نشانی ہے قلب سلیم کے لوگوں کی, کہ ان کی ہر کوشش, ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ آخرت کے لیے ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں, بس ایک طرف ایک لسٹ بنائیں ان چیزوں کی کہ جو آپ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں دنیا کے لیے, اور دوسری طرف لسٹ بنائیں ان چیزوں کی جو صبح سے شام تک ہم کام کرتے ہیں آخرت کے لیے, اور ان دونوں چیزوں میں کمپیریزن کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ایفرٹس دنیا کے لیے زیادہ ہیں, دنیا کے لوگوں کے لیے, دنیا کے کاموں کے لیے, پیسے کے لیے آپ کی محنت زیادہ ہے یا آپ کی آخرت کے لیے محنت زیادہ ہے. اور یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ جو قلب سلیم کے لوگوں کا ہے, یہ دل ہر سچویشن میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے. یہ اپنی ہر چیز کو, اپنی خوشیوں کو اللہ کی طرف ایسوسیٹ کرتا ہے, اور اپنی غموں کو بھی یہ اللہ کی طرف سے ہی ایسوسیٹ کرتا ہے. اس کی صحت بھی اور اس کی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اس کی آسانیاں بھی اور اس کی مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. جب آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں, چاہے وہ اچھے ہیں یا چاہے وہ برے ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. اور دوسری چیز جو ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بیدک الخیر, اور اس کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. تو اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ مجھے پسند آ رہا ہے کیا وہ مجھے نہیں پسند آ رہا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی, یصیبنا مصیبت سے ہے, اور مصیبت کا لفظ قرآن میں اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور برائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اصابہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جیسے آپ تیر چلاتے ہیں وہ تو ٹھیک نشانے پہ لگے, اسے عربی میں مصیبہ کہتے ہیں. رائٹ آن بلز آئی, جب کوئی چیز آپ کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہو اور وہ رائٹ آن ٹارگٹ لگے.
آپ کی اچھائی، آپ کی زندگی کی بھلائیاں اور آپ کی زندگی کی جو مشکلیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اچھی چیزوں کے لیے بھی مصیبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور اب دوسری بات کہ یہ اس چیز کا یقین ہو جانا کہ جو برائی ہمیں لگ رہی ہے وہ در حقیقت برائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بیدک الخیر کہ اس کے ہاتھ میں تو صرف اور صرف خیر ہے۔ اب سوچو کہ اگر یہ مائنڈ سیٹ انسان کا بن جائے کہ میری زندگی میں جو اچھائی آتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی، لیکن کچھ جو مشکلیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس میں میرے لیے خیر ہے، تو پھر آپ کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو آپ کو نفس و مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ النفس و مطمئنہ، وہ بھی قلب سلیم کی ہی کوالٹی ہے۔ وہ قلب سلیم جو جانتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہر چیز آتی ہے، میرے رب نے ہر چیز میرے لیے پلان اور ڈیزائن کی ہوئی ہے، اور اس ہر چیز میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی چیز مجھے پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کوئی چیز میرے لیے کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے، کوئی چیز مجھے پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اس میں بہرحال میرے لیے خیر ہے، تو پھر آپ بنتے ہیں یا ایتھا النفس مطمئنہ، ایسا نفس جو ہر چیز پہ اطمینان میں ہے، ایسا نفس جو ہر آسانی پہ تو اطمینان میں ہے ہی، لیکن جو مشکلیں ہیں اس پہ بھی اطمینان میں ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے اور اسی میں ہی میرے لیے خیر ہے۔ تو یہ قلب سلیم کی دوسری کوالٹی ہے، جس میں ایک ہڈن بات یہ ہے کہ قلب سلیم جو ہے وہ النفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا نمبر، یہ دل اللہ کی یاد سے نہ کبھی تھکتا ہے اور نہ کبھی بور ہوتا ہے۔ اب یہ تو بہت ہی کامن آبزرویشن ہے کہ آج کل نوٹس کریں کہ ہم گھنٹوں فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ایک ڈرامے کے بعد دوسرا ڈرامہ، ایک سیزن کے بعد دوسرا سیزن، نان سٹاپ انٹرٹینمنٹ۔ ابھی پچھلے دنوں ارطغرل تھا، لوگ 8 قسطیں ایک ساتھ دیکھ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے میں ہم بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم بہت جلدی انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی بات سے آوازاری شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس UK میں ہو چکا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں سجل بہت زیادہ اسلام کی بات کرتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کافی انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی، مسلمس کی بات کر رہی ہوں۔ اور ابھی بھی میری ایک بہت ہی پیاری دوست کے ساتھ ہوا ہے یہ کہ وہ مسلمان پاکستانی لوگوں کی گیدرنگز میں ظاہر ہے وہ کچھ اس نے اللہ کا ذکر کیا تو اس کو باقاعدہ فون آیا کہ آپ پلیز اتنا زیادہ اسلام اور قرآن کی بات نہ کیا کریں کیونکہ لوگ بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ کس طرح وہی لوگ جو گھنٹوں انٹرٹین ہو سکتے ہیں اور ایک ایپیسوڈ کے بعد دوسری ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے اتنی جلدی آوازار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو قلب سلیم ہے، اس کو آپ صبح سے لے کے رات تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کروا لیں، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ تھکے گا نہ بور ہوگا۔ اس کے دل کی خوشی، اس کے دل کا اطمینان ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کی تسلی اور اطمینان ہے۔ آپ ہزاروں انٹرٹین ہو جائیں، آپ دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لیں، آپ دنیا میں دیکھیں کتنے امیر اور کتنے رچ اینڈ فیمس لوگ جو ہیں وہ اینڈ میں خودکشیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتا دیا ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ، جتنا پیسہ کمانا ہے کما لو، جتنا فیمس ہونا ہے، دنیا کی ہر آپ کو فیسلٹی ہو،
لیکن پھر بھی اینڈ میں اطمینان دل کا کس چیز میں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد جو ہے اس روح میں فیڈ کی ہوئی ہے، اور جب تک کہ اس روح کو وہ یاد نہیں ملے گی وہ تڑپتی رہے گی آپ کے اندر بے چین رہے گی، اس کو اطمینان نہیں ملے گا، نہ دل کو نہ روح کو، کیونکہ روح بھی جو ہے وہ آپ کے دل میں رہتی ہے، دل کا حصہ ہے، اور اگر آپ اس کو فیڈ نہیں کریں گے اللہ کے ذکر سے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کا دل جو ہے ایک ایسی سٹیج پہ چلا جائے گا جہاں پہ لوگ پھر سوسائڈ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، چاہے ان کو دنیا کی ہر نعمت اور ہر جو مٹیریل خوشی ہے وہ مہیا ہو۔ یہ ان کا قلب سلیم کا پوائنٹ نمبر 3 تھا کہ ان کا دل جو ہے وہ کبھی اللہ کی یاد سے بیزار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جب ان لوگوں کا کوئی نیک عمل چھٹ جائے، جیسے کہ ان کو عادت ہو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی، کچھ لوگوں کو 5 وقت کی نمازیں جماعت سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ہر روز قرآن کی تلاوت کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تہجد کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی نیک عمل جس کی ان کو عادت ہو وہ اگر چھوٹ جائے تو ان کا غم اس چیز پہ دنیا کی کوئی بھی چیز چھٹنے یا گمنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام کی نمازیں چھوٹا کرتی تھیں تو وہ رویا کرتے تھے۔ امیجن کریں کہ ہماری کوئی بہت ہی قیمتی جیولری گم جائے یا ہمارا دنیا کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہاں کہاں وہ جیولری نہیں ڈھونڈتے، کتنے دن تک اس کا غم نہیں کرتے، شام تک رات تک کئی دنوں تک اس کا دکھ جو ہے آپ کے دل میں رہتا ہے۔ کبھی ایسا دکھ ہم نے فجر کے مس ہونے پہ محسوس کیا؟ کبھی ایسا دکھ ہم نے قرآن نہ پڑھنے پہ محسوس کیا؟ جو قلب سلیم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو اس پہ اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنا وہ ایک نیک عمل چھٹنے پہ دکھی ہوتے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کے دل میں نیک اعمال چھٹنے کا غم ہو۔ نمبر 5، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ایکچولی مس کرتے ہیں۔ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز یا کسی وجہ سے، ایک چھوٹی سی اگزامپل، جس طرح سے خواتین جو ہیں پیریڈز کے دنوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کی تلاوت اس طرح سے نہیں کر سکتی ہیں، آپ کی بہت ساری عبادات چھٹ جاتی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے آپ، تو یہ لوگ جو ہیں قلب سلیم والے یہ واقعی ان عبادات کو مس کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے اف یہ کب ختم ہو یہ سچویشن اور میں وہ چیز پہ دوبارہ جاؤں۔ جس طرح رمضان کو مس کرنا، آپ کا دل تڑپتا ہے کہ کس دن رمضان آئے اور ہم دوبارہ سے روزے رکھیں۔ ان لوگوں کا دل جو ہے وہ عمرے کو یاد کرتا ہے، حج کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے تڑپتا ہے۔ اگر ان کی نماز یہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو یہ نمازوں کو مس کرتے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت کچھ دنوں کے لیے چھٹ جائے تو یہ قرآن کی تلاوت کو مس کرتے ہیں۔ بہت ساری ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کو اگر نہ کر پائیں تو اسے باقاعدہ مس کرتے ہیں۔ یہ ان کی نمبر 5 کوالٹی ہے۔ نمبر 6 یہ کہ نماز جو ہے وہ ان کے دل کا سکون ہے۔ نماز ان کے لیے صرف ایک فرض نہیں ہے، نماز ان کی خوشی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، ڈیوٹی سمجھتے ہیں، چلو جلدی سے کر کے ختم کریں۔ نماز میں نہ وہ خشوع ہے ہمارا اور نہ ہماری نماز دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ نہ ہی ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، نہ ہی ایسا ہم محسوس کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو ہماری جسم کی تھکن اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ ہمیں پلٹ پلٹ کے اپنی طرف اس لیے بلایا کہ جو بھی مسائل 2 نمازوں کے بیچ میں ہیں
وہ اپنے رب کے ساتھ کہہ سکیں، شیئر کر سکیں. جو بھی پریشانیاں دو نمازوں کے بیچ میں ہمیں اس دنیا سے ملتی ہیں، وہ اللہ کے در پہ جا کے ہم ریلیف کر سکیں. ایک اسپریچول کنیکشن ہے نماز. جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا لفظ تو قرآن میں استعمال نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال فرمایا ہے؟ صلاح. صلاح کا مطلب پریئر نہیں ہے، صلاح کا مطلب ہے کنیکشن، رابطہ. یہ قلب سلیم والے لوگ ہر طرح کے مسئلے سے پناہ لیتے ہیں اپنی نماز کے اندر. ان کی بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتی ہے نماز کے ساتھ. نماز سے پہلے ہی یہ نماز کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی نماز کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ ایسی نماز جو آپ کے دل کا سکون بن جائے، ایسی نماز جو آپ کے جسم کی تھکن اتار دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو دو چیزوں سے. زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مشکل ہے، دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرسکرپشن دی ہے، صبر اور صلاح. لیکن ہم صلاح کو پرسکرپشن نہیں سمجھتے، ہم صلاح کو فرض سمجھتے ہیں، ڈیوٹی سمجھتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ صلاح نے، نماز نے میرے جسم کی، میرے دماغ کی، میری اسپریچول، میری دل کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے.